ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ لڑکی کس جرم میں اندر آئی ہے؟ ایس ایس پی داور نے جیل میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ سر، اس پر شوہر کے قتل کا الزام ہے، کانسٹیبل امجد نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ نینا ہاشمی تھی۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے ایک ذہنی مریض سے شادی کی تھی جو خود ہی زہریلی شراب پی کر مر گیا تھا، لیکن اس کے قتل کا الزام نینا پر لگا تھا۔ ایس پی داور جیل کے اندر آیا تو نینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ ایس پی داور کی نظر کالے کپڑوں میں کھلتے اس کے وجود پر تھی۔ نینا ہاشمی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا جب وہ تنے تنہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھی ہوگی۔ وہ تو ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اس کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر کیسے زندگی اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین سکتی تھی، اسے یوں رونے کے لیے چھوڑ سکتی تھی؟ نینا ہاشمی نے سر اٹھا کر جیل کی دیواروں کی طرف دیکھا تھا۔ جیل کی دیواروں پر جانے ہی کتنی ہی ان کہی کہانیاں لکھی ہوئی تھی۔ نینا کو یکدم ہی ان دیواروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ خود میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنی ہی ہنسی کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس نے دہشت سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ تو پچھلے 1 سال سے مسکرائی تک نہیں تھی، تو پھر یہ ہنسی کی آواز کس کی تھی؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ نینا نے منہ کھول کر لمبی لمبی سانسیں لینے کی کوشش کی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کی سانسیں نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر ہنسی کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ نینا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھا تھا، مگر وہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بس اس کے سر پر ہی زرد رنگ کا بلب ایک تار کے ذریعے ٹنگا ہوا تھا، جس کی مدھم سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ اپنی جانب آتی سنائی دی، مگر باہر اندھیرا اس قدر تھا کہ وہ ٹھیک سے کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بس اس کی نظریں قدموں کی چاپ کی آواز پر جمی ہوئی تھی، اور پھر یہ چاپ بھی بند ہو گئی، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ نینا آج صبح ہی اس جیل میں لائی گئی تھی۔ نینا اپنی جگہ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے سے اسے خوف آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کوئی تھا جو اندھیرے کی سمت کھڑا اسے بے خودی سے تک رہا تھا۔ اس نے اتنا مکمل حسن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شاید سانس لینا بھی بھول گیا۔ نینا کالے کپڑوں میں ملبوس ہیرے کی مانند دمک رہی تھی۔ گزرے اذیت کے شب و روز نے اس کا حسن بہت حد تک کملا دیا تھا، مگر آج بھی وہ اتنی ہی حسین تھی کہ دیکھنے والوں کو سانس تک روکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور یہی کچھ ایس ایس پی داور کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے حسن کے سحر میں گم سا ہو گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی کوئی لڑکی اس قدر حسین اور معصوم بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ نینا کا سر لمحے لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کی لرزش واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ لڑکی کس جرم میں اندر آئی ہے؟ ایس ایس پی داور نے نینا ہاشمی پر نظریں جمائے اپنے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کانسٹیبل فوراً ہی اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سر، یہ لڑکی آج صبح ہی یہاں لائی گئی ہے، اس پر اس کے شوہر کے قتل کا الزام ہے۔ کانسٹیبل امجد نے ایس ایس پی داور کو نینا ہاشمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایس ایس پی داور نے حیران نظروں سے اس حسن کی دیوی کو دیکھا جو بار بار سمٹ کر بیٹھ رہی تھی۔ ایس ایس پی داور نے نینا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ باہر سے تالا کھول کر اندر داخل ہوا
तो नैना फौरन ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो एक आदमी को अपने सामने देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। नैना इस वक्त एक सहमी हुई हिरनी की मानिंद लग रही थी। अंधेरे में किसी हीरे की मानिंद दमकता उसका हुस्न किसी को भी अपनी जानिब माइल कर सकता था। एसएसपी दावर नैना के सामने अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सर, प्लीज, मैं बेकसूर हूं, आप मुझे बचा लें, मुझे यहां से निकाल दें, मैं यहां नहीं रह सकती, नैना ने रोंधे हुए लहजे में कहा था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की मानिंद उसके गालों पर फिसल रहे थे। एसएसपी दावर का यकदम ही दिल किया कि वो उसके आंसुओं को अपनी पोरों पर चुन ले। ठीक है, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है, एसएसपी दावर ने भारी लहजे में कहा था। नैना ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत ही आराम से उसे यहां से निकालने पर राजी हो गया। एसएसपी दावर की नजरें काले कपड़ों में खिलते उसके वजूद पर थीं। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें अभी यहां से निकाल सकता हूं, दावर ने भारी लहजे में कहा। नैना का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे कुएं से निकलकर खाई में गिरना पड़ेगा, मगर अब वो यहां बुरी तरह फंस गई थी। वो अगर यहां रहती तब भी महफूज नहीं थी, और यहां से बाहर जाती वो तब भी महफूज नहीं थी। वो कुछ लम्हों तक सोचती रही और फिर वो एसएसपी दावर के साथ जाने के लिए राजी हो गई। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था, वरना वो यहां ही खौफ और दहशत से मर जाती और किसी को खबर भी ना होती। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं किसी भी कीमत पर उस शख्स से शादी नहीं करूंगी, नैना अपने माँ बाप के सामने खड़ी नर्म आंखों से कह रही थी। उसकी माँ ने भी अपनी बेटी को देखा था, मगर वो यहां पर आकर बेबस हो जाती थी। वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अम्मी, आप तो समझे मेरी बात को। वो शख्स ज़हनी मरीज है, वो किसी भी लड़की के साथ शादी करने के काबिल नहीं है। फिर आप लोग कैसे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? नैना की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कह दिया है, तेरी शादी मैं इमरान से ही करूंगा, और तेरा और तेरी माँ का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। साबिर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहर ज़दा नजरों से नैना को देखा। अब्बू, आप कैसे मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? नैना के लहजे में बेयकीनी और कर्ब था। वो चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी एक ज़हनी मरीज शख्स से करना चाहते हैं। मैंने कह दिया है कि मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूंगी। अगर आपको इमरान की शादी करने का इतना ही शौक है तो आप अपनी बेटी की शादी इससे कर दें। मुझे क्यों बलि चढ़ाई जा रही है? नैना भी आज पहली मर्तबा साबिर के सामने खड़ी हो गई थी। उसने आज तक साबिर की किसी ज्यादती पर उसे कुछ नहीं कहा था। साबिर ने घूर कर नैना को देखा और फिर उसकी तोपों का रुख हिफ्जा की तरफ हुआ। तेरी वजह से ही तेरी बेटी की इतनी ज़बान निकल आई है। मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये आज मेरे ही सामने खड़े होकर ज़बान चला रही है। ये सब कुछ तेरी ही शय पर कर रही है, साबिर ने तेज आवाज में हिफ्जा को मुखातिब करके कहा था। हिफ्जा ने जख्मी नजरों से साबिर की तरफ देखा, मगर वो कुछ भी कहने से बाज रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इस वक्त साबिर से कुछ भी कहा तो वो इस पर हाथ भी उठाने से गुरेज नहीं करेगा। और हिफ्जा इस वक्त बीमार थी, वो साबिर की मार नहीं सह सकती थी। उसी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अब्बू, आपने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने बलबोते पर सब कुछ करती आई हूं। आपने हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है। नैना भी आज सारे हिसाब बराबर करने के लिए खड़ी थी। उसने भी साबिर को आईना दिखाया था। तेरा सगा बाप तो तुझे घर से निकाल चुका था। ये मैं ही था जिसने तुझे इस घर में रहने की जगह दी। और तू, एहसान फरामोश लड़की,
آج میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر زبان چلا رہی ہے. تجھے ذرا بھی لحاظ نہیں. اگر میں تجھے اس گھر میں نہیں رکھتا تو آج تو کہاں جاتی؟ صابر نے جواباً لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تھا. یہ وہ طعنہ تھا جو نینا بچپن سے لے کر آج تک سنتی آئی تھی. وہ کبھی اس حقیقت سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی تھی کہ صابر اس کا سوتیلا باپ تھا. اس نے نینا پر بہت بڑا احسان کیا تھا کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی. نینا بچپن سے لے کر اب تک اس احسان کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی. نینا نے شکایتی نظروں سے حفظہ کی طرف دیکھا تھا. حفظہ اپنی بیٹی سے مزید شرمندہ ہو گئی تھی. پہلے شوہر نے حفظہ کو طلاق دے دی تھی اور وجہ یہ تھی کہ حفظہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا. اس لیے حفظہ کا پہلا شوہر اسے ہسپتال میں ہی طلاق دے کر چلا گیا. حفظہ اپنی بیٹی کو لیے لٹی پٹی ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی. حفظہ کے باپ کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی. اسی لیے جیسے ہی صابر کا رشتہ آیا حفظہ کے باپ نے ہاں کر دی. حالانکہ صابر حفظہ سے دگنی عمر کا تھا مگر حفظہ کے باپ کے لیے یہ رشتہ بھی غنیمت تھا. اس لیے اس نے فوراً ہی حامی بھر لی اور حفظہ کو صابر کے ساتھ رخصت کر دیا. حفظہ نینا کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی مگر صابر نینا کی موجودگی سے خوش نہیں تھا. مگر اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی لیے صابر بس اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا. مگر اس نے پہلے ہی حفظہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا کوئی بھی خرچ نہیں اٹھائے گا. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس نے نینا کو اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی ہے. یہی اس کے لیے بہت ہے. اس سے زیادہ وہ اس کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. حفظہ صابر عورت تھی. اس کی بات سن کر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی. اس نے خود ہی سلائیاں کر کے نینا کو اسکول میں داخل کروایا تھا اور پھر جب نینا نے ہوش سنبھالا تو وہ خود ہی اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی. حالانکہ اسی کے سامنے صابر اپنی بیٹیوں کے لیے بھر بھر کر چیزیں لاتا، ان کی ہر فرمائش پوری کرتا اور نینا ایک کونے میں کھڑی بس یہ سب کچھ دیکھتی رہتی. اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ اسے بھی باپ کی محبت ملے مگر صابر کا دل اس معاملے میں بہت چھوٹا تھا. وہ نینا کو اس گھر میں رہنے دے رہا تھا. یہی اس کی نظر میں بہت بڑی بات تھی اور وقتاً فوقتاً وہ نینا کو جتاتا رہتا کہ اس کا نینا پر بہت بڑا احسان ہے ورنہ اس کا سگا باپ تو اس سے پیچھا چھڑا چکا ہے. نینا بھی صابر کو دیکھ کر رہ جاتی. نینا کو تو اپنے سگے باپ کی شکل تک یاد نہیں تھی. صابر نے ہی بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اس کا سوتیلا باپ ہے اور وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے. حفظہ یہ سب دیکھ کر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی. وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ دوسری بار طلاق لے کر اپنے ساتھ مزید 4 بچوں کو لے کر کہیں نہیں جا سکتی تھی. نینا نے بے بسی سے حفظہ کو دیکھا تھا مگر حفظہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی. صاف ظاہر تھا کہ وہ صابر کے فیصلے سے خوش نہیں ہے مگر پھر بھی جانے کیوں صابر کے سامنے بالکل خاموش سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. حفظہ جان گئی تھی کہ اسے اپنی ہی جنگ خود لڑنی ہوگی. آپ کچھ بھی کر لیں، میں اس ذہنی مریض انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی. حفظہ نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کہا تھا کیونکہ اسے کالج جانے کی دیر ہو رہی تھی. وہ اب مزید صابر سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. تیری شادی عمران سے ہی ہوگی. اگر تو نے زیادہ نخرے نکالے تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا. صابر نے ناشتہ کرتے ہوئے نینا سے سرد لہجے میں کہا تھا. باہر جاتی نینا کے قدم زمین میں گڑ سے گئے. حفظہ نے بھی تڑپ کر صابر کی طرف دیکھا. وہ کتنی ہی آرام سے اسے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا. اس کی سالوں کی ریاضت یوں بیکار نہیں ہو سکتی تھی. اس نے اپنا گھر جوڑنے کے لیے کتنی محنت کی تھی. سالوں صابر کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کیا تھا اور اب یوں اس عمر میں آ کر وہ ایک بار پھر سے طلاق کا داغ خود پر نہیں لگا سکتی تھی. حفظہ جانے کتنے ہی لمحوں کے لیے سون سی ہو گئی.
اس نے صابر کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی نظریں نینا پر جمی تھی۔ نینا نے بھی اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بے بس ہو گئی۔ وہ اپنی خوشیاں پانے کے لیے اپنی ماں کے اوپر طلاق کا داغ نہیں لگوا سکتی تھی۔ صابر جانتا تھا کہ یہ بات نینا کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اس نے حفصہ کو طلاق دینے کی دھمکی دی تھی۔ اب تیری مرضی ہے، تو عمران سے شادی کرتی ہے یا پھر اپنی ماں کو طلاق دلوائے گی؟ صابر نے مسکراتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی طنزیہ مسکراہٹ نے نینا کو بری طرح سے سلگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ حفصہ کا تاریک پڑتا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اور اس کی ماں یہیں آ کر کمزور پڑ جاتی تھیں۔ نینا کالج آ گئی مگر یہاں آ کر بھی وہ پریشان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر حفصہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ جب صابر نے اسے طلاق دینے کی بات کی تھی تو کس طرح سے حفصہ نے امید سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ ایک نینا ہی تھی جو حفصہ کو بچا سکتی تھی، ورنہ طلاق کا داغ اس کے دامن پر لگ جاتا۔ اور پھر جب نینا نے دوبارہ سے عمران سے شادی کرنے سے انکار کیا تو صابر نے بری طرح سے حفصہ کو مارا تھا اور ایک طلاق دے دی تھی۔ حفصہ نے روتے سسکتے نینا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں آ کر نینا بری طرح بے بس ہو گئی۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اپنی ماں کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ آج اس کی ماں کا یہ حشر اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ صابر نینا پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، حفصہ اسے بچانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صابر نے حفصہ کو ہی بری طرح سے زد و کوب کر دیا۔ حفصہ اپنے زخموں پر ساری رات کراہتی رہی تھی۔ اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی نینا خشک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نینا نے عمران سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اس رات وہ سوچ چکی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں آئے گی۔ نینا کا نکاح عمران سے ہو چکا تھا۔ نینا دلہن بنی بیٹھی تھی جب صابر خوش کمرے میں آیا اور حفصہ سے مخاطب ہوا۔ اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دے، اس کی جتنی ذمہ داری میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی، اب اس کو کبھی بھی پلٹ کر اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں اس بار واقعی میں تجھے فارغ کر دوں گا۔ صابر نے حفصہ کو ایک بار پھر سے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ نینا بس خالی نظروں سے صابر کو دیکھتی رہی۔ کیا سارے سوتیلے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ صرف سوچ سکی تھی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نینا کو اس روز اپنے سگے باپ کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ جانے وہ کیسا باپ تھا جو بیٹی پیدا ہونے پر اس کی ماں کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کے سگے باپ نے تو پیدا ہونے کے بعد کبھی نینا کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر جانے کیوں آج نینا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت نینا اپنی ماں کے گلے لگی تو اس کا دل تک خالی ہو گیا۔ کیا مائیں ایسی بھی مجبور ہوتی ہیں کہ جانتے پوچھتے اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہیں جو ذہنی مریض ہو، جس کے ٹھیک ہونے کے کبھی کوئی آثار نہ ہوں؟ نینا رخصت ہو کر عمران کے گھر آ گئی تھی اور یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ سوتیلے باپ کا صفحہ زندگی کی کتاب سے پھاڑا جا چکا تھا اور اب وہاں ایک ذہنی مریض شوہر کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ عمران صابر کا رشتے میں چچا زاد بھائی تھا، جس سے صابر نے نینا کی شادی کی تھی، اور عمر میں صابر سے 2-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ عمران کی نظریں کافی عرصے سے نینا پر تھیں۔ وہ اکثر صابر سے ملنے اس کے گھر آتا رہتا تھا۔ وہیں پر اس نے نازک سی نینا کو دیکھا اور صابر سے نینا اور اپنی شادی کی بات کر دی۔ یہ پورا ہی خاندان جانتا تھا کہ عمران ایک ذہنی مریض ہے، جب بھی اس کی دونوں بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ مگر عمران نے صابر کو پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ اس نے صابر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر صابر نینا کی شادی اس سے کروا دے گا تو وہ صابر کی دکان میں مال ڈلوا دے گا۔ صابر نے اسی لالچ میں زبردستی نینا کی شادی عمران سے کروا دی۔ نینا روتے دھوتے
رخصت ہو کر عمران کے گھر آ گئی۔ نینا اب عمران کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے کمرے کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہو سکتا ہے۔ عمران نے صابر سے جہیز بھی نہیں لیا تھا اور نہ ہی صابر نے کوئی ایک چیز بھی نینا کو دی تھی۔ بس حفظہ نے نینا کے پرانے کپڑے ہی ایک بیگ میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیے تھے، اور وہ بیگ اس وقت کمرے کے ایک کونے میں الٹا پڑا ہوا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا۔ شاید کبھی دیواروں کا رنگ سفید رہا ہوگا، اب تو بالکل ہی اپنا رنگ تبدیل کر چکی تھی۔ نینا جس پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کا ایک پایا ٹوٹ چکا تھا، جسے اینٹیں لگا کر روکا گیا تھا، اور سامنے کی دیوار میں ایک دھندلا سا آئینہ نصب تھا جس میں نینا کی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ نینا نے دلہن بنے ہوئے اپنا روپ ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک کونے میں لکڑی کی چھوٹی سی الماری رکھی تھی جس کے دونوں پٹ آدھے کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے کپڑے جھانک رہے تھے۔ نینا کو ان کپڑوں کی مانند ہی اپنی زندگی بکھری سی دکھائی دی۔ اسی اثنا میں عمران دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ نینا سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ اسے عمران سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عمران نے ایک نظر اپنے کمرے میں موجود اپنی تیسری بیوی کو دیکھا، جس کی عمر محض 18 سال تھی۔ میرے کپڑے نکال کر اٹھ کر مجھے دے، اس شیروانی میں گرمی لگ رہی ہے، عمران نے درست لہجے میں نینا کو مخاطب کیا۔ نینا ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ عمران نے اپنی شیروانی اتار کر زمین پر ڈال دی۔ نینا الماری کی طرف بڑھی تھی اور اس میں سے ایک جوڑا نکال کر عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران نے ایک نظر نینا کے ہاتھ میں تھامے ہوئے جوڑے کی طرف دیکھا اور پھر نینا کے ہاتھ سے وہ سوٹ غصے میں جھپٹ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ نینا صدمے کی کیفیت میں تھی، عمران کو دیکھ رہی تھی۔ تیری ماں نے تجھے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا کیا؟ تجھے اتنا بھی ڈھنگ نہیں کہ شوہر کو پہلے سلام کرتے ہیں؟ عمران نے غضبناک لہجے میں کہا تو نینا کا دل کام کر رہ گیا۔ عمران اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بدلنے چلا گیا۔ نینا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس روز کے بعد نینا کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ عمران واقعی میں ذہنی مریض ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کام کو نینا سے 10 بار کرواتا، مگر پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تو وہ نینا کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیتا۔ نینا کی ساس خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی تھی، بلکہ عمران گھر آتا تو نینا کی جھوٹی سچی شکایتیں لگوا کر اسے مزید پٹواتی تھی۔ ان دونوں نے نینا کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، مگر نینا اسی گھر میں رہنے کے لیے مجبور تھی۔ وہ اب واپس پلٹ کر نہیں جا سکتی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی نینا کو اندازہ ہوا کہ عمران نہ صرف ذہنی مریض ہے بلکہ وہ شرابی بھی ہے۔ وہ روز رات کو شراب پی کر گھر آتا اور شراب کے نشے میں نینا پر بری طرح سے تشدد کرتا۔ نینا ایک ذہنی مریض کے ساتھ رہ کر بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ عمران کسی بات سے خوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر نینا سے کہتا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے، تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے چلانا شروع کر دیتا۔ نینا کا دل یہ سب دیکھ کر لرز کر لہر جاتا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کمرے سے نکل جاتی۔ جب عمران پر دورے پڑتے تو وہ ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیتا اور نینا کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتا، جس کی وجہ سے اکثر وہ زخمی بھی ہو جاتی۔ مگر نینا کے پاس کوئی نہیں تھا جسے وہ اپنے اوپر ہوئے سارے مظالم کی کہانی سنا سکتی۔ وہ بس مجبوری کے تحت عمران کو برداشت کر رہی تھی۔ اکثر نینا کا دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے، مگر خوف خدا اسے اس چیز سے باز رکھتا تھا۔ جب عمران نینا کے سامنے یہ ساری حرکتیں کرتا تو وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب کے بعد عمران اس پر تشدد کر کے اپنے غصے کو کم کرے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا
جب نینا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا ہوتا تھا، اور پھر نینا کی درد بھری چیخیں پورے گھر میں گونجتیں، مگر اس گھر کے مکینوں کو اس پر ذرا رحم نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ نینا کو ایک بے جان چیز سمجھتے تھے جسے بالکل بھی درد نہیں ہوتا۔ نینا اپنی زندگی سے بے حد تنگ ہو گئی تھی، مگر اس کے پاس کوئی فرار کا راستہ نہیں تھا۔ ہر طرف آتا اندھیرا دکھائی دیتا۔ اس روز عمران نشے کی حالت میں گھر آیا۔ نینا اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اگر کسی دن عمران کے آنے سے پہلے نینا کی آنکھ لگ جاتی تو عمران اس بات پر بھی اس پر غصہ ہونے لگتا اور اس پر ہاتھ اٹھا لیا کرتا۔ اسی وجہ سے نینا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ عمران نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ پیر کہیں رکھ رہا تھا اور کہیں پڑ رہا تھا۔ نینا اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لائی اور پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اس کی آنکھیں تک پوری نہیں کھل رہی تھی۔ اس نے نینا سے پانی مانگا تو نینا فوراً ہی کمرے سے باہر اس کے لیے پانی لینے آئی۔ نینا نے پانی کا گلاس عمران کو پکڑایا تھا، مگر جانے عمران کو کس بات پر غصہ آیا کہ اس نے وہی گلاس کھینچ کر نینا کے سر پر مار دیا۔ نینا اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اس کے سر سے خون بری طرح سے رس رہا تھا۔ اسی اثنا میں عمران کو خون کی الٹی ہوئی اور وہ وہیں ڈھہ سا گیا۔ نینا نے دہشت بھری نظروں سے زمین پر بکھرے ہوئے خون کو دیکھا۔ وہ اب اپنا درد بھول گئی۔ اس کے ماتھے سے بھی خون رس رہا تھا۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر گئی اور جا کر اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی، کیونکہ عمران کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی تجھے؟ اس وقت یوں میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی ہے؟ نینا کی ساس نیند سے اٹھ کر اس پر بری طرح برہم ہو گئی۔ نینا اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے آئی۔ عمران زمین پر لیٹا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جب عمران کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بری طرح پریشان ہو کر عمران کی طرف بڑھی، مگر شاید عمران کی سانسیں مکمل ہو گئی تھیں۔ اس نے اسی وقت تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ کمرے میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا۔ نینا پھٹی پھٹی نظروں سے بے جان پڑے ہوئے عمران کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ نینا کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نینا کی ساس اونچی آواز میں رو رہی تھی اور ساتھ ہی نینا کو کوس رہی تھی۔ نینا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی ساس کی کوئی بھی بات پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ بس معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ عمران کو بے جان سا زمین پر پڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شور کی آواز سن کر سارے محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ نینا کی ساس چیخ چیخ کر سب لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ نینا نے ہی ان کے بیٹے کو جان سے مارا ہے، جبکہ نینا کھڑی اجنبی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنے لیے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر شاید کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس ان کے گھر پر پہنچ گئی۔ اسی وقت صابر اور حفصہ بھی آئے تھے، مگر ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر نینا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ آپ لوگ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نینا کو پہلی بار ہوش آیا اور وہ بری طرح سے چلائی۔ جب ہی نینا کی ساس اس کے اوپر جھپٹی تھی۔ اسی نے میرے بیٹے کو جان سے مارا ہے، یہ دیکھیں اس کے سر پر چوٹ کا نشان ہے، نینا کی ساس نے اسے جگڑتے ہوئے کہا تھا۔ حفظہ نے نینا کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، مگر صابر نے حفظہ کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پولیس والے نینا کو اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ حفظہ نینا کے پاس آنے کو تڑپ رہی تھی، مگر صابر نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ رکھا تھا۔
नैना ने एक नफरत भरी नजर से साबिर को देखा और फिर पुलिस वालों के साथ चली गई। वहां कोई भी उसका यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी सास ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि कल रात को इमरान ने जहरीली शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की जिम्मेदार नैना हरगिज नहीं थी, और अब वो सुबह से ही इस थाने में मौजूद थी। कोई भी नैना को छुड़ाने के लिए नहीं आया था। इसीलिए पुलिस वाले भी समझ गए थे कि वो एक बेसहारा लड़की है, इसीलिए वो उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकते थे। इसी वजह से नैना ने एसएसपी दावर के साथ जाने का फैसला किया था, क्योंकि वो यहाँ पर हरगिज भी महफूज नहीं थी। जाने क्यों वो एसएसपी दावर पर भरोसा कर बैठी थी। एसएसपी दावर उसी रात नैना को अपने साथ लेकर घर आ गया। वो नैना को हरगिज भी रात को वहां नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी वाकिफ था कि अगर उससे ऊपर कोई अफसर वहां आ गया और उसकी नज़र नैना पर पड़ गई तो नैना को उसके साथ जाना पड़ेगा। जाने क्यों दावर का दिल ना किया कि वो लड़की मजीद जुल्म सहे। इसीलिए उसकी हिफाजत करने की गर्ज से वो उसे अपने साथ ले आया था। नैना कम उम्र थी और ऊपर से खूबसूरत भी थी। ये बात उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। नैना पर उसके शौहर के कत्ल का बहुत संगीन इल्ज़ाम था, जिसकी वजह से नैना की जल्द खलासी नहीं हो सकती थी। नैना के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए वो सालों तक भी जेल में बंद रहती तो किसी को भी परवाह ना होती। हर रात लोग उससे जेल में इस्तेमाल करते, ये दुनिया उस पर तंग कर दी जाती। जब भी एसएसपी दावर उसे अपने साथ ले आया, दावर ने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, सामने ही एक 4 साला बच्ची अपने हाथों में गुड़िया पकड़े खड़ी उसकी मुंतजिर थी। दावर जल्दी से उस बच्ची की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो भूल ही गया था कि वो नैना को अपने साथ लेकर आया है। तुम उठ क्यों गई हो? कुछ देर पहले ही तो मैं तुम्हें सुला कर गया था। दावर ने उस 4 साला बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो बच्ची शायद नींद में थी। उसने बिना कुछ कहे अपने बाप के सीने पर सर रखा और चंद ही लम्हों बाद वो नींद की आगोश में चली गई। दावर ने उसे आहिस्तगी से सोफे पर लेटा दिया और बंद दरवाजे पर खड़ी नैना की तरफ देखा। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, दावर ने नरम लहजे में नैना से कहा। नैना झिझकते हुए अंदर आ गई। दावर ने उसे बैठने का कहा तो वो किसी रोबोट की तरह बैठ गई। मैं कुछ देर में आता हूं, उसे सुलाकर दावर ने नैना की तरफ देखते हुए कहा और सामने कमरे में चला गया। नैना वहीं सर झुकाए बैठी रही थी। कुछ देर बाद वो दोबारा से बाहर आया और सीधा किचन में चला गया। कुछ देर तक किचन से खटपट की आवाज़ें आती रहीं। वो किचन से बाहर आया तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने वो ट्रे लेकर नैना के सामने रख दी। वो कल रात से भूखी थी, उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही किसी ने उससे खाने का पूछा था। खाने को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा, नैना ये कहते हुए यकदम ही फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिर रहे थे। दावर ने जांचती नजरों से सामने बैठी लड़की को देखा, जिसे देखकर यकीन ही नहीं हो सकता था कि वो अपने शौहर का कत्ल भी कर सकती है। वो खुद ही मर गया था। वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे उसे मार सकती हूं? नैना ने हिचकियां भरते हुए कहा। उसका जिस्म लरज रहा था। दावर ने एक ठंडी सांस भरी। ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद बात करते हैं, दावर ने नरम लहजे में कहा। मुझे दोबारा वहां नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। नैना जैसे टूटकर बिखर सी गई थी। वो आज पूरा दिन जेल में थी। इस बात ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। वो शायद वहां मजबूत बनी बैठी रही थी, मगर अब वो यहां आकर कांच की मानंद टूट सी गई।
दावर ने टेबल से टिश्यू बॉक्स उठाकर उसके सामने किया। आंसू साफ करो और फिर कुछ खा लो, उसके बाद हम बात करते हैं, दावर ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था। नैना ने टिश्यू बॉक्स की तरफ देखा, बस सर झुकाए रोती रही। इस बार दावर ने उसे रोने दिया था। जब वो दिल भर कर रो रो कर थक गई तो खुद ही अपने आंसू साफ करने लगी। कुछ खा लो, दावर ने उसकी तवज्जो एक बार फिर से खाने की तरफ की। नैना ने बमुश्किल चंद ही लुक़मे जहर मार किए, फिर उसने खाने पर से हाथ खींच लिया। अब बताओ, क्या सच है? दावर ने नरम लहजे में कहा। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरे सौतेले बाप ने जानते पूछते इमरान से मेरी शादी की थी। वो जानते थे कि इमरान एक जहरी मरीज़ है, फिर भी मेरी शादी उससे कर दी क्योंकि मैं उनके लिए बोझ थी। वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। इमरान ने मुझसे शादी करने के बदले उन्हें पैसे दिए थे। इमरान की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं और उसकी दोनों बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं। मैं उसकी तीसरी बीवी थी, मगर वो मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता, मुझे रोज़ मारता था। कल रात भी वो शराब पीकर घर आया था। मैंने उसे पानी पिलाया तो उसने वही गिलास मेरे सर पर मार दिया और फिर वो खून की उल्टी करने लगा। मैंने उसकी माँ को बुलाया था, मगर जब तक वो आखिरी सांसें ले रहा था, और फिर वो मर गया। मगर मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गया। मैं नहीं जानती कि वो कैसे मर गया। नैना एक बार फिर से बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। दावर पुरसोच नजरों से उसे देख रहा था। उसे नैना की बातों में सच्चाई मालूम होने लगी। नैना को देखकर यकीन नहीं हो सकता था कि वो किसी का कत्ल कर सकती है। दावर ने नैना का केस खुद ही लेने का फैसला किया, मगर जब तक वो नैना को थाने में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे अपने घर में रखने का फैसला कर लिया। नैना खुद भी जेल में नहीं रहना चाहती थी। वो वहां रहकर उन सारे भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी जो उसे नोचने के लिए बैठे हुए थे। दावर ने नैना को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। नैना हैरान थी कि जब दावर रात को उसके कमरे में नहीं आया था। नैना तो समझ रही थी दावर उस मेहरबानी के बदले नैना से डिमांड करेगा। वो सारी रात नैना ने जागते हुए गुजार दी थी। उसे हर आहट पर यही लगता था कि वो उसे नोचने के लिए आ गया है, मगर रात सुकून से गुजर गई। सुबह कहीं जाकर नैना की आंख लगी। जब वो उठी तो उसके बिस्तर के सरहाने पर एक छोटी सी 4 साला बच्ची खड़ी थी। इस बच्ची को वो रात को यहाँ आते देख चुकी थी। यकीनन ये एसएसपी दावर की बेटी थी। तो उसकी बीवी कहाँ थी? इस सवाल का जवाब नैना को नहीं मिल सका। वो बच्ची सारे जहान की मासूमियत अपने अंदर समोए नैना को देख रही थी। आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रही हैं? छोटी सी गुड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाते हुए नैना से पूछा। मेरे पास आओ, नैना ने उसे मोहब्बत से अपने पास बुलाया। नूर छोटे छोटे कदम उठाती नैना के पास गई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। नैना को उस छोटी सी गुड़िया पर बेइंतहा प्यार आया था। काफी देर तक नूर नैना से बातें करती रही। फिर नैना नूर को लेकर बाहर आई तो दावर किचन में खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। वो थाने जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो इस वक्त अपने यूनिफॉर्म में मौजूद था। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई, बैठ जाओ, नाश्ता तैयार है, दावर ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। नैना ने इर्द गिर्द देखा। घर में उन तीनों के सिवा और कोई नहीं था। आपकी वाइफ कहाँ है? नैना ने झिझकते हुए दावर से सवाल किया। दावर के नाश्ता बनाते हुए हाथ चंद लम्हों के लिए थम से गए। उसके चेहरे पर एक तारीक सा साया लहरा गया। नूर, जाओ अपने रूम से अपने टेडी को लेकर आओ, दावर ने नरम नजरों से नूर को देखते हुए कहा। वो जल्दी से नैना की गोद से उतरी और अपने कमरे की जानिब भागी।
میں نور کے سامنے اس کی ماں کا ذکر نہیں کرتا، وہ ماں جیسے لفظ سے بھی واقف نہیں ہے، داور نے سرد لہجے میں کہا۔ نینا نے حیرانی سے داور کو دیکھا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ جب نور پیدا ہوئی تھی اس کی ماں ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی کب تک اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور یہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں۔ داور نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا تھا۔ نینا کو بے اختیار ہی اس چھوٹی سی بچی پر ترس آیا جو ماں کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ تم ناشتہ کر لو، پھر میں اور نور جا رہے ہیں۔ آج میں تمہارے کیس کی ساری معلومات کروں گا، داور نے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نور کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ نینا نے جھجکتے ہوئے داور سے پوچھا۔ وہ جانے کیوں داور سے نور کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ نور کو میں ایک عورت کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، وہ نور جیسے اور بھی بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ میں اسے کافی سالوں سے جانتا ہوں، اسی لیے مطمئن ہوں۔ واپسی میں نور کو اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ داور کا لہجہ خالی خالی سا تھا۔ آپ نور کو میرے ساتھ ہی چھوڑ دیں، میں اس کا خیال رکھ لوں گی۔ نینا یہ بول کر یکدم خاموش ہو گئی۔ داور نے گہری نظروں سے نینا کو دیکھا، وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ داور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ صاف دیکھ سکتا تھا۔ داور کی کھاگ نظروں سے ایک قاتل اور معصوم کا فرق چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنے شوہر کو قتل نہیں کر سکتی۔ داور نے اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زخموں کے لاتعداد نشان دیکھے تھے جو یقیناً اس کے مرحوم شوہر کی مرہون منت تھے۔ وہ لڑکی بیوہ ہو گئی تھی، کوئی بھی اس لڑکی کا دکھ نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ اس کے سسرال والوں نے اسے جیل بھیجوا دیا۔ اس کے گھر والوں نے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ اس سے اپنا ہر رشتہ توڑ دیا۔ داور کو جانے کیوں اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نور کا خیال رکھنا، داور نے نرم سے لہجے میں کہا اور ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ نینا بھی ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے کچن سے پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ تم بیٹھ جاؤ، داور نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جا کر نور کو اٹھا کر لایا۔ نور ایک بار پھر سے نینا کی گود میں چڑھ گئی۔ نینا نے اسے پیار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد داور تھانے جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور نینا نور کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ داور نینا کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ یہ کیس اتنا مشکل نہیں تھا۔ عمران کا پوسٹ مارٹم کروانے سے ساری سچائی سامنے آ گئی تھی۔ نینا بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ داور نے گھر آ کر نینا کو سب کچھ بتایا تو نینا کتنی ہی دیر کچھ بھی بول نہ سکی۔ اس کے اپنوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا اور ایک غیر شخص نے اسے بے گناہ ثابت کروا دیا تھا۔ اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ داور نے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی نینا کو دیکھتے کہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا سوتیلا باپ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، نینا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کریں، مجھے کسی دارالامان چھوڑ آئیں۔ نینا نے پہلی بار داور کی طرف دیکھا تھا اور وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک جہنم سے بچا کر تمہیں یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، داور نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نینا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نینا کی عدت مکمل ہو گئی تھی۔ نینا ابھی بھی داور کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ نینا کا اس گھر کے سوا کہیں اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ نور سارا دن نینا کے ساتھ رہتی تھی۔ نینا بھی نور سے بے حد محبت کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتی تھیں، مگر نینا کوشش کرتی کہ داور سے اس کا سامنا کم ہی ہو۔ داور بھی نینا کو نور کو سونپ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس روز داور دیر سے گھر آیا۔
नैना किचन में खड़ी नूर के लिए दूध गर्म कर रही थी। दावर आकर किचन के दरवाजे में ही खड़ा हो गया। नैना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। दावर ने नैना को मुखातिब किया। नैना ने सवालिया नजरों से दावर की तरफ देखा। नैना, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आई थी। मैं इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहता हूं। तुम वैसे भी कब तक ऐसे यहां रह सकती हो? अब मोहल्ले वालों को तुम्हारे यहां रहने पर एतराज होने लगा है, इसलिए बेहतर है कि हम इस रिश्ते को कोई नाम दे दें। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और ना ही तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा हूं, दावर ने नरम लहजे में कहा था। नैना का सर झुका हुआ था, जाने वो किन सोचों में गुम थी। अच्छे से सोच लो कल तक। अगर इनकार करना हो तब भी बता देना, और अगर इकरार हो तब भी बता देना। दावर अपनी बात करके वहां से जा चुका था। नैना साकित सी खड़ी रह गई थी। उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो हकीकत यही थी कि दावर उसे जो कुछ कह कर गया था वो सब कुछ सच था। उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, फिर वो यहां कब तक रह सकती थी? नैना ने दावर को इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। दावर अगले ही दिन नैना से निकाह कर गया। नैना को उस लम्हे शिद्दत से अपनी माँ की याद आई थी, मगर वो जानती थी कि उसका सौतेला बाप कभी भी उससे मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो सबकी नज़रों में कातिल थी। नैना लाल रंग के जोड़े में दावर के कमरे में मौजूद थी। जब दावर सफ़ेद कमीज शलवार पहने कमरे में आया था, दावर नैना के सामने आकर बैठ गया और उसने नैना का हाथ थाम लिया। नैना लरस सी गई थी। दावर की नज़रों में उसके लिए मान और एहतराम था, जो उसने कभी भी इमरान की नज़रों में अपने लिए नहीं देखा था। मैं वादा करता हूं, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मेरी ज़ात से तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बस मुझ पर एक एहसान कर देना, मेरी बेटी को दिल से कबूल कर लेना। मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दावर ने उसका हाथ थामे हुए एक जज्ब की कैफियत में कहा था। नैना ने नजरें उठाकर दावर को देखा। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थीं और फिर वो बेइख्तियार ही रोने लगी। वो कब ऐसी बातों की आदी थी? इमरान ने और साबिर जैसे मर्दों ने उसे हमेशा बेइज्जत ही किया था, उसे अपनी जूतियों तले रौंदा था। उसके बाप और शौहर की वजह से उसका रिश्तों पे से एतबार ही उठ गया था, और अब सामने बैठा ये शख्स उसे इज्जत दे रहा था, तो वो कैसे ना उसकी एहसानमंद होती। नैना नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।